نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ آج جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا یا آرام کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر مبارک پر لیٹتے تو اللہم باسمک اموت و احیا پڑھتے، یعنی اے اللہ تیرے ہی نام سے مرتا یعنی سوتا ہوں، اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوں یعنی سو کر اٹھوں گا۔ اور جب جاگتے تھے دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یعنی تمام تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی، اور اسی پاک ذات کی طرف قیامت میں لوٹتا ہے۔ سونے کو مرنے سے اور جاگنے کو زندگی سے تعبیر دینے کی کیا وجہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ سو کر اٹھنے کے بعد یہ بھی سوچنے کی چیز ہے کہ مرنے کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اللہ رب العزت اس دنیا کو آخرت کی مثال بنایا ہے، عبرت کے لیے ہر قسم کی چیزیں پیدا فرمائیں۔ دنیا کی ساری زندگی خواب سے زیادہ نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی خوشحال ہے، تمام راحت کے سامان اس کے پاس موجود ہیں، کوئی تکلیف نہیں، خواب میں دیکھے کہ وہ قید ہے، ہر طرح کی مصیبت میں گرفتار ہے، وہ پریشان ہے، وہ رو بھی رہا ہے، وہ نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ خواب ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور سب راحت اور آرام اس کو مل جاتے ہیں۔ اس کو ذرا بھی خواب کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک دیندار کا حال سمجھ لیجیے، وہ اس دنیا میں جتنی بھی تکالیف اٹھا لے وہ ایک خواب ہے، اور آنکھ کھلنے کے بعد
یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد اس کو ساری نعمتیں میسر ہو جائیں تو اس خواب کا اس پر کیا اثر پڑ سکتا ہے. یعنی دنیا کی زندگی میں اگر تکالیف رہیں، مشکلات رہیں، بیماریاں رہیں، پریشانیاں رہیں، نقصانات بھی رہے، لیکن جب دوبارہ اٹھیں مرنے کے بعد اور پھر اللہ تعالیٰ دائمی جنت کی راحتیں میسر فرما دیں، تو جیسے خواب میں تکلیف کا احساس جاگنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے دنیا کی جو تکالیف ہیں وہ ایک خواب کی مانند ختم ہو جائیں گی. اور اسی طریقے سے اگر دنیا میں راحتیں ملیں، دولت ملی اور کسی قسم کی پریشانی دنیا میں نہیں رہی، لیکن اللہ کی نافرمانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تو اس کے بدلے میں اگر ہمیشہ کے لیے جہنم مل جائے، اللہم حافظنا، تو اس کو کوئی راحت یاد نہیں رہے گی کہ اس نے دنیا میں کوئی راحت بھی اٹھائی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اس چیز کو سمجھ گئے تھے، اور اس لیے وہ دنیا میں ہر مشقت کو لطف و لذت سے برداشت کرتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ زندگی ایک خواب ہے. سنت طریقہ لیٹنے کا یہ ہے کہ آپ کا دایاں ہاتھ آپ کے دائیں گال کے نیچے ہو اور آپ کروٹ لیں اس طرح کہ آپ کا جسم آپ کے دائیں ہاتھ کے اوپر ہو. اس طرح آپ کا دل جو ہے وہ اوپر ہوگا اور باقی جسم نیچے ہوگا. اس سے اس طرح سونا مستحب بھی ہے اور صحت کے لیے بھی بہتر ہے. آدمی کا دل چونکہ سینے کے بائیں طرف ہوتا ہے، اس لیے دائیں کروٹ پر سونے سے دل اوپر رہتا ہے اور گہری نیند نہیں آتی، بلکہ آدمی چوکنا سوتا ہے. اگر بائیں کروٹ پر سوتا ہے تو دل نیچے کی جانب ہوتا ہے. اس صورت میں گہری نیند آتی ہے. اس وجہ سے طبیب نے بائیں جانب سونے کو اچھا نہیں بتایا کہ گہری نیند آنے سے ہضم بہتر ہوتا ہے. یہ صحیح ہے، لیکن اس میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جس طرف ان کا ذہن نہیں گیا، نقصان یہ کہ جب دل نیچے کی جانب ہوگا تو بدن کا زور اس پر پڑے گا اور بدن کا مواد اس پر اثر کرے گا. دل ایک اہم عضو ہے، اس پر مواد کا تھوڑا سا اثر ہونا بھی بہت سے امراض کا سبب ہے. اس لیے طبی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دائیں کروٹ پر سونا ہی بہتر ہے. یوں کر لیا کریں کہ جب سوئیں تو دائیں اپنا ہاتھ دائیں طرف رکھ کے اور دائیں طرف سوئیں. اس کے بعد پھر تو اس سے سنت اور مستحب کا ثواب مل جائے گا اور نیند بھی آپ کو اچھی آئے گی.
اس کے علاوہ دائیں کنوٹ پر لیٹنا موت کے بعد میں لیٹنے کی یاد تازہ کرتا ہے، اور موت کو یاد کرنے کا حکم بھی ہے، اور حق تو یہ ہے کہ آدمی ایسی چیز کو کیسے بھولے جو بہرحال آنے والی ہے، نہ معلوم کب آ جائے۔ دیکھیں، تاریخ پیدائش تو سب کو معلوم ہے، لیکن تاریخ وفات کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی کوئی صورت پڑھتے ہوئے سوئے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس پر مقرر کر دیا جاتا ہے جو جاگنے کے وقت تک اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں رات کو چلنے کے بعد اگر آخر رات میں کچھ سویرے کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو دائیں کروٹ لیٹ کر آرام فرماتے، اور اگر صبح کے وقت کہیں ٹھہرنا ہوتا تو اپنا دایاں بازو کھڑا کرتے اور ہاتھ پر سر رکھ کر آرام فرما لیتے۔ مقصود یہ ہے کہ اگر وقت میں وسعت ہوتی تو لیٹ کر سو جاتے تھے، اور عادت شریفہ تو دائیں طرف پر ہی کروٹ پر ہی لیٹنے کی تھی، لیکن اگر وقت کم ہوتا تو ہاتھ مبارک پر ٹیک لگا کر تھوڑی دیر آرام فرما لیتے، بالکل لیٹ کر آرام نہ فرماتے تھے کہ گہری نیند آ جائے اور نماز فوت ہو جائے، بلکہ کوہنی مبارک پر ٹیک لگا کر سر مبارک کو ہاتھ پر رکھ کر تھوڑا سا آرام کر لیتے تھے۔ چونکہ سبق نمبر 39 ہم نے شروع کیا ہے، اور اس کے شروع میں سونے کے آداب بیان کیے گئے، سنت طریقہ سونے کا۔ سبق نمبر 38 میں سن 1 ہجری کا جو مشہور واقعہ پیش ہوا وہ یہ تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی مشقت سے دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی اور اسلام قبول کیا۔ آپ نے مدینہ شریف میں انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کرائی۔ ایک طرف تو انصار مدینہ نے بھرپور قربانی پیش کی، اور دوسری طرف مہاجرین نے اپنے اعلیٰ اخلاق کا ثبوت پیش کیا۔ سن 1 ہجری میں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زفاف فرمانا، فرمایا امی جان کی رخصتی یعنی زفاف پہلے سن ہجری کے 9 ماہ بعد شوال کے مہینے میں ہوا۔ امی جان فرماتی ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ میں آئے تو میرے والد سیدنا صدیق اکبر مقام سخت میں حضرت خارجہ بن زید کے ہاں قیام فرماتے تھے۔ جس دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں آئی تو آپ کے پاس انصار کے مرد اور عورتیں حلقہ بنائے بیٹھے تھے، اور میری والدہ نے میرے بالوں میں کنگھی کی
اور مانگ نکالی اور میرا منہ دھلایا اور مجھے وہاں لائیں جہاں آپ تشریف فرما تھے۔ فرماتی ہیں کہ میرا سانس پھول رہا تھا، اس لیے کچھ توقف کے بعد مجھے حجرے میں لائیں، جہاں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چارپائی پر تشریف فرما ہیں۔ میری والدہ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بٹھا دیا اور عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی زوجہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی وجہ سے اور ان کو آپ کی وجہ سے برکت دے۔ کوئی بکری یا اونٹ ذبح کر کے ولیمہ نہ کیا گیا، البتہ ایک دودھ کا پیالہ جو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آیا تھا، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یعنی گھر میں دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز موجود نہیں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا، پھر امی جان کو دے دیا اور وہ لینے میں شرما رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو رد نہ کرو، پی لو، اور انہوں نے تھوڑا سا دودھ پی لیا۔ مدینہ منورہ میں یہودی آباد تھے۔ یہود قوم پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا نام اسرائیلی رکھتے ہیں، بخلاف عرب کے۔ یہودیوں کے ان کے نام نذیر، قینقاع اور قریظہ، یہ 3 قومیں تھیں جو مدینہ میں آباد تھے۔ 3 قبیلے یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ اور حارث وغیرہ۔ عربوں میں رہنے کی وجہ سے ان کے نام عربی ہیں۔ یہودی عموماً بزدل قوم ہے، جیسا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ، آیت نمبر 24۔ تم اپنے خدا کے ساتھ جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یعنی جب تم فتح کر لو گے، غلبہ پا لو گے، تو ہم پھر آ جائیں گے۔ لیکن مدینہ منورہ کے یہودی بہت زیادہ بہادر تھے۔ یہودیوں کی اس بڑی آبادی میں 1-2 خاندان ہی اصل یہود تھے، باقی عرب لوگ یہودی ہو گئے تھے اور ان خاندانوں میں شامل ہو گئے تھے۔ 3 بڑے قبیلے یہودیوں کے جو پہلے بھی بتائے گئے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، مدینہ کے اطراف میں آباد تھے اور انہوں نے مضبوط قلعے بنا لیے تھے۔ اب پس منظر بتایا جاتا ہے کہ انصار کے 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج تھے۔ ان میں آخر میں جو جنگ ہوئی، جنگ بعاث، اس نے انصار کو بالکل توڑ دیا تھا۔ یہودی اس مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے تھے کہ انصار کبھی متحد نہ ہو پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت دیکھیے کہ ان اسباب کی بنا پر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہلا کام
یہ کیا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات واضح اور مضبوط ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور انصار کو بلا کر ایک معاہدہ لکھوایا جس کو دونوں فریق نے منظور کیا۔ وہ معاہدہ یہاں بیان کیا جائے گا۔ یہ تحریری عہد نامہ ہے محمد نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانان قریش و یثرب کے اور یہود کے درمیان ہر فریق اپنے اپنے مذہب پر قائم رہ کر درج ذیل اصول کا پابند ہوگا۔ نمبر 1، قصاص اور خون بہا کے جو طریقے پرانے زمانے سے چلے آ رہے تھے اور عدل اور انصاف کے ساتھ بدستور قائم رہیں گے۔ نمبر 2، یہود کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ان کے مذہبی امور سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، یہود اور مسلمان آپس میں دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ نمبر 4، یہود یا مسلمان کو کسی سے لڑائی پیش آئی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔ نمبر 5، کوئی فریق قریش کو امان نہیں دے گا۔ مکے سے آئے تھے نا، اور قریشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کا اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا، اسلام کو ختم کرنے کا عزم کر چکے تھے۔ نمبر 7، مسلمان اگر کسی سے صلح کرنا چاہیں گے تو یہود کو بھی اس صلح میں شریک ہونا ضروری ہوگا۔ نمبر 8، جب کوئی جھگڑا آپس میں کوئی اختلاف ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ جن 3 قبائل سے آپ نے معاہدہ فرمایا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان تینوں قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی اور ایک کے بعد ایک معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اسلام دشمنی اور اس کے خلاف سازشوں میں پورا حصہ لیا، اور پھر انہوں نے اپنی کی سزا بھی بھگتی، جس کا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا۔ معاہدے کی روح سے یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں فریقوں کے حاکم ہوں گے، اور جب کوئی اختلاف آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ثالث ہوں گے، آپ ہی سے رجوع کیا جائے گا، اور آپ جو بھی فیصلہ فرمائیں گے اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اسلام غالب رہے گا اور غیر مسلم قوم اسلام کے تابع رہے گی۔ یہ عہد نامہ جزیہ کے حکم نازل ہونے سے پہلے کیا گیا تھا، اور اسلام اس وقت ضعیف تھا، اور ابتدا میں یہ حکم بھی تھا کہ کسی غزوے میں شرکت کی وجہ سے مال غنیمت میں سے یہودیوں کو بھی حصہ دیا جائے گا، اور یہود پر بھی یہ لازم ہے کہ جنگی اخراجات میں ان کو بھی حصہ دینا ہوگا۔ اب بیر روما کے بارے میں بیان کیا جائے گا کہ سن 1 ہجری میں جب مسلمان مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ کے تمام کنویں کھارے پانی کے تھے، صرف ایک بیر روما کا میٹھا پانی تھا۔ اس کنویں کا مالک ایک یہودی تھا، اور وہ بغیر قیمت کے پانی نہیں دیتا تھا، یعنی
پانی خریدنا پڑتا تھا۔ فقراء اور مسلمانوں کو دشواری پیش آتی تھی، بے سر و سامان تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، مال و دولت پاس نہیں تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بئر روما کو خرید کر آپ کے دست مبارک پر جنت کے ایک چشمے کے معاوضے میں فروخت کیا اور مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا کہ جس کا جی چاہے اس سے پانی بھرے، مفت پانی۔ یہاں تو نہیں لکھا، لیکن بچپن میں ہم جب اسکولوں میں پڑھتے تھے تو دینیات اسلامیات کی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہودی سے بات کی کنواں بیچنے کی تو اس کے دل میں لالچ آئی اور اس نے کہا میں پورا نہیں آدھا کنواں بیچوں گا، اور اس نے آدھا کنواں بیچ دیا۔ اس کا یہ تھا کہ میں اپنے باری میں پانی بیچوں گا تو اس کو فائدہ ہوگا، مالی منفعت ہوگی یہودی کو۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی باری ہوتی تھی تو کوئی قیمت نہیں لیتے تھے، جس کا جی چاہے آئے اور پانی مفت لے جائے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جس دن یہودی کی باری ہوتی تھی اس دن کوئی بھی پانی لینے نہ آتا تھا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے باری کے دن مفت پانی ملتا تھا، تو مجبوراً پھر یہودی نے پورا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا۔ وہ کنواں آج بھی موجود ہے، اکثر لوگ جو حج عمرے پر جاتے ہیں انہوں نے اس کنویں کی زیارت کی ہے، ساجد نے بھی کی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ آج بھی موجود ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ آج بھی موجود ہیں۔ اب نماز کی فرضیت کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ نماز کیا چیز ہے؟ اللہ اور بندے کو جوڑنے والی چیز نماز ہے۔ اللہ اکبر کہتا ہے تو پھر اس اللہ اکبر کہنے کے بعد اس پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، اس پر بات چیت کرنا حرام ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی چھینکے تو اس کا جواب نہیں دے سکتا، کوئی سلام کرے تو اس کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ اب یہ اللہ رب العزت کے حضور کھڑا ہو گیا اور اس کا تعلق مع اللہ ہو گیا۔ اسی لیے نماز ایمان کے بعد سب سے زیادہ ضروری چیز نماز کو قرار دیا گیا، اور نماز کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ جس کی نماز پوری نکل آئی پھر اس سے مزید سوال نہیں ہوں گے، اور اس کو پھر اگلی عدالت حقوق العباد میں بھیج دیا جائے گا، اور وہاں پر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ظاہر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنے مسلمان دوست اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کے دوست ہیں، اپنی طرف سے عطا فرما دیں گے، اور یوں پھر جنت کی طرف روانگی ہو جائے گی۔ میرا قوی گمان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر جو حقوق ہیں جو جھوٹ کی صورت میں، غیبت کی صورت میں اور چوری چکاری کی صورت میں نازل ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ادا کر دیں گے، اور ہماری نیکیاں صاحب حق کو نہیں دی جائیں گی اور اس کے گناہوں پر نہیں ڈالے جائیں گے،
یہی گمان رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور اگر معلوم ہو کہ کس کا حق مارا ہے، کتنا مارا ہے، تو اس کو ادا کر دے۔ میں ایک فارمیسی میں کام کرتا ہوں، اور میرے باس گجرانوالے کے ہیں، چھوٹے ہیں عمر میں مجھ سے، لیکن برخوردار ہیں، اچھے ہیں۔ میں نے ان سے کہا بھائی میں ویسے تو جو ہیلتھ انشورنس ہے وہ ہیلتھ مالک کے ذمہ ہوتی ہے، لیکن میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی جو استعمال کی چیزیں ہیں، پہلے تو مالک کافر ہوتے تھے تو اتنی فکر نہیں ہوتی تھی، لیکن اب آپ مسلمان ہو، کل قیامت کے دن ہمارا گلا نہ پکڑ لینا، ہم استعمال کی کچھ چیزیں آپ کی اجازت کے بغیر استعمال کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ کو اجازت ہے۔ ابتدائے اسلام میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نماز پڑھتے تھے، لیکن نماز فرض نہیں تھی، اس لیے کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ پھر سب سے پہلے نماز تہجد فرض ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین پر۔ اب بھی اگر آپ دیکھیں تو مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں تہجد کی اذان ہوتی ہے اور اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی اور جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کی مساجد میں بھی شاید تہجد کی اذان ہوتی ہے۔ تہجد اب نفل ہے، مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ قولہ تعالی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا زیادہ حصہ عبادت کرو اور تھوڑا حصہ آرام کرو۔ پہلا حکم یہ آیا۔ پھر دوسرا حکم آیا کہ اس میں رعایت کر دی گئی کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا، یہ بھی سورہ مزمل کی آیت ہے کہ آدھی رات عبادت کریں اور آدھی رات آرام کریں، یعنی پھر آدھی رات سے کم عبادت کریں اور زیادہ حصہ رات کا آرام کریں۔ تیسرا جب حکم آیا تو تہجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض رہی، لیکن امت پر فرض نہ رہی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز تہجد نہیں چھوڑی۔ الا لیلۃ المزدلفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات جب آپ نے حج وداع کیا، اس رات تہجد نہیں پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اور اس رات تہجد نہیں پڑھی، وجہ اس کی یہ تھی کہ امت پر شفقت فرمانے کے لیے کہ 10 ذی الحجہ کو حاجی کو بڑے کام ہوتے ہیں، رمی جمرات کرنا ہوتا ہے، قربانی کرنی ہوتی ہے، حلق یعنی سر منڈانا ہوتا ہے، احرام کھولنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد غسل کر کے عام کپڑے پہننا ہوتا ہے اور طواف زیارت کرنا ہوتا ہے حاجی کو، اور صفا مروہ پر دوڑنا ہوتا ہے۔ اگر رات کو آرام ملے گا تو دن میں یہ کام ہو سکیں گے۔ اور پھر جو عرفات کا دن ہوتا ہے وہ بھی بڑا مشقت والا ہوتا ہے۔ آج دیکھیں اتنی راحتیں موجود ہیں حج کے، لیکن
تعداد حجاج کی زیادہ ہونے کی وجہ سے اور ٹریفک کے ازدحام کی وجہ سے بڑی مشقت ہوتی ہے۔ مینا میں پہلا جب دن ہوتا ہے 8 ذی الحجہ، جو حج کا پہلا دن ہوتا ہے، یوم تربیہ، یعنی پانی تو ہوتا نہیں تھا، تو صحابہ کرام پانی لے کر جمع کرتے تھے وہاں پر، اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر پڑھتے، اور فجر پڑھنے کے بعد مینا سے عرفات کی طرف روانگی ہوتی۔ اب چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو عموماً ہم نے یہ دیکھا کہ رات 12 بجے کے بعد سے ہی قافلے مینا سے عرفات جانے شروع ہو جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ تو ہم نے عرفات میں ہی نماز فجر ادا کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ازدحام، ٹریفک کی وجہ سے ہو سکتا ہے عرفات نہ پہنچیں، اس لیے حج کو بچانے کے لیے رات کو 12 بجے سے ہی جو قافلے تھے وہ شروع ہو جاتے تھے۔ اب پچھلے 4-5 سال سے جب سے کووڈ آیا میں حج پر نہیں گیا، 2 سال تو کوئی بھی نہیں جا سکا، 2 سال تو حج ہوا ہی نہیں۔ پھر تیسرے سال انہوں نے پابندی لگا دی کہ جو 65 سال کے ہوں گے وہ حج نہیں کر سکیں گے، تو اس وجہ سے نہیں جا سکے۔ چوتھا سال جب آیا تو انہوں نے نسک کی پابندی لگا دی، اور اس میں بہت سے لوگ نہیں جا سکے۔ ایک اس کا طریقہ کار سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ 5واں سال ہے۔ آپ دعا فرمائیں، ارادہ ہے میرا کہ میں حج پر جاؤں، پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق قائم رہے، اور مسلمانوں سے ہمارا تعلق قائم رہے، اور اس چیز کا استحضار رہے کہ ہم کسی طریقے سے ہم جو ہیں وہ تعلق مع اللہ ہمارا بڑھے۔ تو بہت دل چاہ رہا ہے، اس کے لیے میں نے پاکستانی پاسپورٹ بھی بنوایا ہے، کیونکہ ابھی اسلامی ممالک میں نسک کی پابندی نہیں لگائی ہے۔ تو میں پاکستان میں چونکہ 2 نمبری بہت زیادہ ہوتی ہے، نوسر بازی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ حضرات جو جانتے ہیں کہ یہ قابل اعتماد اور دیانتدار ٹریول ایجنٹ ہیں، تو وہ میری رہنمائی فرمائیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں ندیم چیمہ صاحب، سیاسی ہیں، بڑے محبت والے ہیں، اور بڑے اللہ اور اس کے رسول سے محبت والے ہیں۔ ان سے مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی تھی، اور شاید لاہور کے ہیں، بڑی انہوں نے محبت دکھائی، آج تک رابطے میں ہیں فیس بک کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو بار بار عمرے کرنے کی اور حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، عین سکون کے وقت آرام کو ترک کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہونا، نفس کو کچل کر، خواہشات کو مٹا کر اپنی زندگی کا اظہار کرنا، اور یہ نماز محض زبان سے نہیں ہوتی، دل کی بھی موافقت ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت کوئی شور نہیں ہوتا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا،
کسی دوسرے کام کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ رب تک پہنچنے کی پہلی سیڑھی یہی رات کی تنہائی یعنی تہجد ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو خلوت سے محبت ہو گئی تھی اور آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ میری نالج کے مطابق 5 سال آپ وہاں غار حرا میں جاتے۔ پھر چوتھا دور آیا، مزید تخفیف ہوئی، فقرؤ ما تیسر من، یعنی قرآن میں سے جتنا آسانی کے ساتھ قرأت کر سکے نماز میں آپ پڑھا کیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم میں بیمار بھی ہوں گے، مجاہد بھی ہوں گے، کاروباری بھی ہوں گے، اس لیے قرأت میں بھی آسانی فرمائی گئی۔ تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد، فرض اور سنتوں کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے گی وہ تہجد ہی کہلائے گی۔ جن رات کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ہمارے ہاں سردیوں میں رات 6 گھنٹے کی ہوتی ہے، اس سے بھی کم ہوتی ہے بعض علاقوں میں، تو اگر 2 گھنٹے تقسیم کیے جائیں تو مثال کے طور پر رات گرمیوں میں دن چونکہ لمبا ہوتا ہے تو تقریباً 11 بجے تک ہم 10:30 بجے تو عشاء کا وقت ہوتا ہے رات کو یہاں نیو یارک میں گرمیوں میں، اور کوئی 3:30 بجے فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، تو 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 5 گھنٹے بنتے ہیں جی رات کے۔ تو اگر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تو فرض کریں 4:30 بجے فجر ہے، تو آخری 2 گھنٹے جو فجر سے پہلے ہیں وہ تہجد کا بہترین وقت ہے، افضل وقت ہے، لیکن وقت تہجد کا عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے لوگ اکثر پوچھتے ہیں جی وہ 4 فرض اور 3 واجب 3 وتر پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟ بھئی نماز تو ہو جائے گی، آپ کی جو سنتیں مؤکدہ ہیں 12، ان میں سے 2 سنتیں ہیں، ان کا ثواب سے آپ محروم رہیں گے۔ اور پھر نماز حنفی میں 17 رکعتیں جو بیان کی گئی ہیں عشاء کی، اس میں یہی مصلیحت ہے کہ پوری امت کو تہجد پر لگا دیا گیا۔ 3 وتر کے بعد 2 نفلیں پڑھی جاتی ہیں، اور 3 وتر سے پہلے جو 2 نفلیں پڑھی جاتی ہیں، یہ 4 رکعت آپ کی تہجد میں ہی ان کا شمار ہو جاتا ہے۔ 4 سنت غیر مؤکدہ، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت مؤکدہ، اور پھر 2 نفل، اور 3 واجب، 3 رکعت وتر واجب، اور 2 رکعت نماز نفل، 17 رکعت۔ اس کی عادت ڈالنی چاہیے، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ کس سے ہو جاتی ہے کس سے نہیں ہو جاتی۔ اس سے ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق مع اللہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق جڑ جاتا ہے، اور آپ قرب اللہ تعالیٰ کا نصیب ہوتا ہے۔ جو اہل ایمان ہیں وہ نفلی عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ امیروں کے لیے تو یہ بھی ایک سہولت ہے کہ وہ مال خرچ کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اور سونے پہ سہاگا اگر امیر لوگ جو ہیں پھر وہ یہ عبادات بھی کریں۔ اور یہ شکوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر ان کو فرمایا تھا۔ امیروں نے جب دیکھا یہ صحابہ ذکر کر رہے، انہوں نے بھی ذکر شروع کر دیا۔ آپ صحابہ پھر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کیا یہ امیر لوگوں نے تو اب یہ ذکر بھی شروع کر دیا۔ پھر آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کرے ایسے ہی کہا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اسی قسم کی کوئی بات کہی ہو۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 11:30
ہو رہے ہیں نیو یارک میں، 1 منٹ باقی ہے، اور میری کچھ جو بشاشت ہے طبیعت کے اندر وہ مہینہ 1.5 مہینے سے نہیں ہے، صحت مند ہے، بیمار نہیں ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو کچھ معمولات میرے کمزور ہوئے ہیں اس طبیعت کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر جو ہے جو حالات ہیں ملک کے، ان کو جو صاحب مقتدر ہیں ان کو عقل عطا فرمائے، اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر لگایا جائے، نہ کہ اپنی اتباع کی راہ پر لگایا جائے۔ ملک اگر ترقی کرے گا تو ملک کے اندر نوکریاں پیدا ہوں گی، کاروبار ہوں گے، لیکن بس میں نہ مانوں اور ہم مغرب کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کی ترقی کا سوچیے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ قیامت تک قائم و دائم رکھے، اور پاکستان کی عوام 2 نمبری چھوڑ دے۔ اور پاکستان ابھی ایک بڑی سیاستدان ہیں، ان کا نام میں نہیں لوں گا، اور ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کا بھی نام میں نہیں لوں گا، تو ان خاتون کے اوپر جو MNA بھی رہ چکی ہیں، اور مجھے نہیں پتہ اب دوبارہ منتخب ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، عدالت نے ان کو گرفتاری کا حکم نامہ جاری کیا، اور وہ ناقابل ضمانت تھا، لیکن وہ ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ ایک شہر میں عدالت میں پائی گئیں۔ یہ وہ پاکستان کے اندر جو قانون کی دھجیاں اڑانا ہے، جس کی وجہ سے ہم مغرب میں اور امریکہ میں اپنا مقام پیدا نہیں کر سکے، کہ امریکہ میں پچھلے کئی سالوں سے PIA کے جہازوں کو اترنے کی اجازت اس وجہ سے نہیں دی جاتی کہ وہاں VIP کلچر ہے، اور وہاں یہ جو وڈیرے ہیں اور بڑے صاحب انفلوئنس ہیں، یہاں تک کہ جو علماء ہیں ان کا بھی لمبا ہاتھ ہے، اور ان کو بھی VIP ٹریٹمنٹ ملتا ہے، جس کی وجہ سے جو سیکیورٹی بریچ آ جاتی ہے، اور امریکہ کے لیے تھریٹ ہو جاتا ہے کہ کوئی دہشت گرد ہمارے ملک میں داخل نہ ہو جائے۔ تو ہمیں وہ اقدامات کرنے چاہیے جو ملک کی ترقی اور بہتری کے لیے ہوں۔ قانون کا احترام ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر بڑے قانون کا احترام نہیں کریں گے، جو وزرائے اعظم ہیں، گزشتہ وزرائے اعظم، وہ جو اب وزیر اعظم ہیں بھی نہیں، اپنے ساتھ ایسے مجرموں کو لے کر پھریں گے تو ہماری کہاں عزت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو قیامت تک قائم و دائم رکھے۔ مجھے ابھی 2-3 روز ہوئے پاکستانی پاسپورٹ میں نے رینیو کرایا 14 سال کے بعد۔ یقین کیجئے جب میں نیو یارک کانسولیٹ میں تھا، جب مجھے افسر نے پاسپورٹ میرے ہاتھ میں دیا تو میں نے پاسپورٹ کو اپنی آنکھوں سے لگایا، گرین پاسپورٹ کو، اور میں نے ان سے کہا، جو عملہ وہاں موجود تھا، پاکستان میرا دل ہے، پاکستان میری جان ہے، اور پاکستان ہماری پہچان ہے۔ خدا را قدر کیجئے اس ملک کی۔ یہ ملک ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال ہے، اور اس ملک کی ترقی میں اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ ہماری 2 نمبری اور بے ایمانی ہے۔ اللہ کرے، میں کوئی سیاست نہیں کر رہا۔ جمعیت علماء اسلام کو میری نالج کے مطابق 267 جو قومی اسمبلی کی سیٹیں، 3 سیٹیں ملی ہیں۔ اب اس میں عوام کا قصور ہے۔ عوام کتاب جو نشان تھا جمعیت علماء اسلام کا، اس کو لوگ کیوں نہیں ووٹ دیتے؟ اس لیے کہ اگر آپ 2 نمبری کرو گے،
حرام خوری کرو گے، رشوت حرام کی کمائی کھاؤ گے، عدالتیں 2 نمبری کریں گی، تو کیسے اسلامی نظام اس ملک میں آئے گا؟ تو بہرحال یہ جو سسٹم ہے نیچے سے اوپر تک صحیح نہیں ہوگا، اوپر سے نیچے کی طرف صحیح ہوگا۔ اللہ پاک میرے ملک کو، جو کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا، شب قدر میں اس کا اعلان ہوا، 27ویں شب تھی، رمضان شریف کا مہینہ تھا، یہ ملک 2 لخت ہو گیا 1971 میں۔ اللہ تعالیٰ مزید اس ملک کو ٹوٹنے سے بچائے اور اللہ تعالیٰ اس کو ترقیاں نصیب فرمائے۔ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم خود اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی مجھے مستقبل قریب میں کوئی راہ نظر نہیں آتی کہ ہم 2 نمبری چھوڑ دیں گے۔ میری دعا ہے ہم 2 نمبری چھوڑیں اور اپنے ملک کو ترقی دیں۔ اللہ پاک اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک سننے والوں کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک دیکھنے والوں کی حفاظت فرمائے، اور دل میں جو تمنائیں ہیں اللہ تعالیٰ حاضرین کی ان کو ان سے بڑھ کر اور بہتر طریقے سے پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔